بہت بہت شکریہ. اردو زبان خالص ہندوستانی زبان ہے. یہ کسی قوم کی نہیں، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں، یہ کسی ایک فرد واحد کی نہیں. اس پہ کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہے. انجم بھائی یہ گواہ ہیں، تبھی اردو کے سبھی بڑے لوگ موجود ہیں. اردو زبان کی جتنی خدمت غیر مسلم شعراء نے کی ہے وہ مسلم نے بھی نہیں کی. تاریخ کتابیں بھری پڑی ہیں. اور اس قدر محبت والی زبان ہے. یہ اصل میں ہندوستان کی سرزمین کا رنگ ہے. ایک شاعر تھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک دوہا تھا جس کا میرا جی نے ان کا ہندی کرن کیا کہ کاوا سبتن کھاویں چن چن کھاویں ماس دو نینا نہ کھاویں مینو پیا ملندی آس. اصل میں یہ اسی طرح سے اور پنجابی زبان میں ہیں. اور سنت درشن سنگھ دگل صاحب کہتے ہیں کہ اپنے ہی دوست کی تو ہیں جتنی بھی ہیں نشانیاں، دیر ملے تو سر جھکا کعبہ ملے سلام کر. اب یہاں مسئلہ بات خوبصورتی یہ ہے کہ سنت درشن سنگھ دگل صاحب خود سکھ ہیں، بابا فرید مسلمان ہیں. ہندو اپنے مردے جلاتا ہے، مسلمان اپنے مردے دباتا ہے، پارسی اپنے مردے کھلاتا ہے. اب بابا فرید گنج شکر پارسی پلیٹ فارم سے اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں. اس کا نام اردو ہے. بہرکیف میں اپنی بات کو پھر تھوڑا آگے لے جاتے ہوئے جناب آصف بیاروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب آصف بیاروی صاحب. السلام علیکم. تفصیلی مضمون تو کتاب میں درج ہو چکا ہے. ایک اجمالی جائزہ پیش کر رہا ہوں. حاضر کرتا ہوں کہ چیدانند حال دلم محل ساحل، چیدانند حال دلم محل ساحل کہ ہستم بدریا و تچنا دہانم. ڈاکٹر لکشمن شرما واحد کی غزلوں کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ شاعر مصائب کی چلچلاتی دھوپ میں زندگی کی خارزار زمین پر سرگرم سفر ہے. اس کے بدن پر آتشی کرنوں کے نیزوں کی الغار ہے، اس کی روح پر درد کے خنجروں کی یورش ہے. اس سفر میں شاعر کو ہر قدم پر حادثوں کی جو سوغات ملتی ہے، ہر نظر پر بصیرتوں کا جو خون ہوتا ہے، ہر نفس روح میں جو چبھن ہوتی ہے، وہی اس کا زاد سفر ہے اور حاصل سفر بھی. اس جاں گسل سفر میں شاعر اپنے حسرتناک خوابوں اور نیم جاں ارمانوں کی مشعل فروزاں کرتا راستہ تلاش کرتا ہے تو اس کے ذہن و دل کی طرح اس کے الفاظ و معانی کا نگار خانہ بھی جگمگانے لگتا ہے. ایک ایک تجربہ بولنے لگتا ہے، ایک ایک داغ لو دینے لگتا ہے، ایک ایک کیفیت جاگ اٹھتی ہے اور ایک ایک حادثے کا چہرہ نکھر جاتا ہے. اور اس کی شاعری ایک طرف خارجی ماحول کی صفاقیوں کی ترجمانی بن جاتی ہے تو دوسری طرف زندگی کے مبہم اندرونی اور انسانی سائیکی کا اشاریہ بن جاتی ہے. یہی وہ خوبیاں ہیں جو ڈاکٹر لکشمن شرما واحد کی شاعری کے مزاج کی تشکیل کرتی ہیں. ڈاکٹر لکشمن شرما واحد غزل کی جمالیات کے ادا شناس ہیں. غزل کی اکائیاں ان کے شعری تجربوں کا اظہار کے لیے خاص طور پر موزوں ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے تخلیقی تجربوں کو فنی رکھ رکھاؤ، کلاسیکی نظم اور جمال آفرینی زبان کے ساتھ پیش کیا ہے. ان کی آواز کا چہرہ روز بروز نکھر رہا ہے. وہ دن دور نہیں بشرط ریاضت فن جب ان کا شمار ممتاز اور منفرد شاعروں میں ہوگا. ان کا یہ مجموعہ کلام ان کا یہ مجموعہ کلام لبیک بھی نئی غزل کے ذہین اور حساس قارئین کی تسکین کا وافر سامان فراہم کرتا ہے. میری دعا ہے کہ یہ مجموعہ کلام قبولیت عام کی سند حاصل کرے. آمین. السلام علیکم.